ایران کے وار امریکہ بے بس، اسرائیل کی شکست یا خاموش معاہدہ۔ مشرق وسطی میں جاری تناؤ اچانک ایک ایسے موڑ پر آ گیا ہے جہاں روایتی اتحادیوں کے درمیان دراڑیں دکھائی دینے لگی ہیں۔ ایران نے حالیہ دنوں میں شام، عراق اور دیگر خطوں میں امریکی بیسز پر حملے کیے، ڈرون، میزائل اور پراکسی گروہوں کے ذریعے، لیکن اس بار حیرت انگیز رد عمل ایران سے نہیں بلکہ اسرائیل سے آیا۔ سیز فائر کے بعد بھی اسرائیل نے حملے جاری رکھے، جس پر امریکہ خاص طور پر ٹرمپ برہمی کا اظہار کرتا دکھائی دیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل سے ناراض نظر آئی۔ وائٹ ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سیز فائر کو سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن اسرائیل کے یک طرفہ حملے نے امریکی موقف کو سبکی میں بدل دیا۔ امریکہ نے ایران کو براہ راست جواب دینے سے بھی گریز کیا، نہ میزائل داغے، نہ کسی بڑی فوجی کارروائی کا اعلان کیا۔ یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے، کیا امریکہ اب کمزور ہو رہا ہے یا یہ کسی بڑی پلاننگ کا حصہ ہے؟ ایران اس وقت خطے میں اپنی پراکسی طاقت کو فعال کر چکا ہے۔ عراق، شام، لبنان، یمن، سب جگہ ایران کا اثر و رسوخ موجود ہے، اور یہ اثر اب صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہا بلکہ سفارتی میزوں اور معاشی فیصلوں میں بھی جھلکنے لگا ہے۔ دوسری طرف خطے کے اہم ممالک سعودی عرب، قطر اور UAE مکمل خاموش ہیں، نہ مذمت، نہ حمایت، صرف گہری خاموشی۔ خاص طور پر سعودی عرب، جو ویژن 2030 کی روشنی میں خود کو جنگ سے دور سرمایہ کاری سے جڑا ملک ثابت کرنا چاہتا ہے، کسی نئی لڑائی میں الجھنے کو تیار نہیں۔ محمد بن سلمان کی پالیسی بالکل واضح ہے، معیشت بچاؤ، امن رکھو۔ ٹرمپ حکومت کی پالیسی بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ نیٹو کے دفاعی بجٹ پر اعتراض، یورپی اتحادیوں کو مالی ذمہ داری لینے کا سخت پیغام، اور اب اسرائیل سے بھی ناراضی۔ کیا یہ سب معمولی باتیں ہیں یا پھر امریکہ واقعی ایک نئی عالمی پالیسی کی طرف جا رہا ہے؟ اسی دوران امریکی سیکرٹری دفاع کیانی کے کچھ لیک شدہ اسکرین شاٹس منظر عام پر آ گئے، جن میں وہ نیٹو ممالک سے مطالبہ کرتے نظر آئے کہ وہ اپنے دفاعی بجٹ کو GDP کے 5% تک بڑھائیں۔ ان لیکس نے یہ ثابت کر دیا کہ ٹرمپ انتظامیہ دفاعی اتحادوں سے سخت رویہ اپنائے گی، حتیٰ کہ اسرائیل سے بھی۔ اب سوال یہ نہیں کہ حملہ کس نے کیا، سوال یہ ہے کہ کون بول رہا ہے اور کون خاموش ہے۔ امریکہ کی یہ خاموشی کمزوری ہے یا کسی بڑی چال کا آغاز؟ ایران کی یہ جارحیت خود اعتمادی ہے یا محدود موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش؟ اور اسرائیل کی نافرمانی ایک ضد تھی یا عالمی توازن کو جان بوجھ کر چیلنج کرنے کی کوشش؟ جو بھی ہو، خطے میں الفاظ کم اور اشارے زیادہ بول رہے ہیں، اور یہ اشارے بتا رہے ہیں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔